اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ذوالحج کی آمد ہو چکی ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جہاں پر کچھ لوگ ماہ ذوالحج کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہیں پر کچھ لوگ جو ہے بقرہ عید کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کے اندر جو ہے ایک ایسی عظیم قربانی پیش آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے، اس لیے اس مہینے کو بقرہ عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات تو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور دوسری بات جو ہے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قربانی کے بارے میں جو ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے جو ہے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ جو قربانی ماہ ذوالحج کے اندر کرتے ہیں، یہ جہاں پر ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، وہیں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب ہم قربانی جیسا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہم انبیاء کرام کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قربانی ایسا عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی امت میں جو ہے قربانی پائی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اور نبیوں کی امت میں جو قربانی ہوتی تھی اس کا سلسلہ کچھ اور تھا، طریقہ کچھ اور تھا، مگر ہم اور آپ جس طریقے سے قربانی پیش کرتے ہیں اس کا طریقہ اور ہے۔ پہلے جب اور نبی کی امت قربانی پیش کرتی تھی رب کی بارگاہ میں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کے بعد جو ہے لوگ اپنے جانور کو ایک کھلے میدان میں لے جا کر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک سفید
रंग की आग आती थी। अब जिसकी कुर्बानी रब की बारगाह में मकबूल होती थी, वो आग जो है उस जानवर को अपने अंदर जज्ब कर लेती थी, अपने अंदर ले लेती थी और आग वापस चली जाती थी। तो अब इससे लोग ये समझ जाते थे, ये जान जाते थे कि मेरी कुर्बानी जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई है, मेरी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई है। और जिसकी कुर्बानी मकबूल नहीं होती थी अल्लाह की बारगाह में, उसका जानवर जो है उसी तरह पड़ा रहता था। मगर अल्लाह का फजल करम देखो कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में हमारे राजों पर ऐसा पर्दा डाला, ऐसा पर्दा डाला कि आज हम कुर्बानी तो करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं, मगर कोई ये नहीं जान पाता है कि मेरी कुर्बानी मकबूल हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है इस पर पर्दा डाल दिया है अपने महबूब के सदक़े में। वरना सोचो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर वही सिलसिला होता कि आसमान से आग आती और जानवर को अपने अंदर जज्ब कर लेती, खा जाती, तो इससे जो है जिसका जानवर आग नहीं खाती वो शख्स जो है अपना चेहरा मजमे में कैसे दिखाता, क्योंकि वो ओपन हो जाता, हर कोई जान जाता कि फला शख्स की कुर्बानी जो है रब की बारगाह में नहीं मकबूल हुई है, फला शख्स की कुर्बानी जो है रब की बारगाह में मकबूल हो गई है। मगर अल्लाह ताला सत्तार है, उसने जो है ऐसे हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया कि हम कुर्बानी तो करते हैं, मगर दूसरा शख्स ये नहीं जान पाता कि हमारी कुर्बानी जो है मकबूल हुई कि नहीं हुई। इस पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, ये जमाना फितनों का जमाना है। ये जमाना हम और आप जिस जमाने में सांस ले रहे हैं, ये जमाना जो है फितनों का जमाना है। ऐसे ऐसे रोज जो है फितने सामने आते हैं जिसका जो है हकीकत से कोई वजूद नहीं होता। अब आजकल क्या फितना सामने आया? फितना ये सामने आजकल आ गया, कुछ लिबरल किस्म के जो शख्स हैं वो ये कहते हैं कि कुर्बानी के लिए जो जानवर ज़बह किया जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जानवर पर जुल्म है। और कुछ लोगों ने तो इस तरीके का फितना खड़ा कर दिया कि ये कुर्बानी का हकीकत से जो है, यानी जो हम और आप ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कुर्बानी, कुछ लोगों ने इसका सिरे से इनकार कर दिया कि इसका जो है कोई वजूद हकीकत से नहीं है। ऐसे ऐसे फितने जो है आज मार्केट में पाए जाते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, चंद आयते करीमा की रोशनी में जो है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद के अंदर जो है अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाज़े तौर पर जो है जिक्र फरमाया है, वाज़े तौर पर जिक्र फरमाया है। जगह जगह कई मकामात पर जो है हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मिलता है। बात शुरू यहाँ से होती है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है दुआ को कबूल किया। कौन सी दुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो तवील हो चुकी थी, लंबी उम्र आपकी हो चुकी थी, मगर आप साहिबे औलाद नहीं हुए थे। तो जब आप साहिबे औलाद नहीं हुए तो एक दिन जो है आपने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इलाही मुझे लायक औलाद अता फरमा। यानी औलाद के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कब दुआ की? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जो है तवील हो गई, यानी लंबी आपकी उम्र हो गई। और यहाँ तक कि कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आपकी उम्र जो है 80 साल हो गई, और कुछ मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि जब आपकी उम्र जो है
90 साल हो गई, आपने 90 साल की उम्र में ये दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इलाही मुझे एक नेक स्वाले औलाद अता फरमा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की कि इलाही मुझे नेक स्वाले औलाद अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह ताला की तरफ से जो है वही आई, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही आई कि फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। तो हमने जो है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने जो है अपने खलील की तरफ ये वही की कि ऐ मेरे खलील, मैं तुझे जो है नेक स्वाले और ऐसी औलाद अता फरमाऊंगा जो अक्लमंद भी होगी और बुर्दबार भी होगी, यानी समझदार भी होगी। ये बशारत जो है अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिली। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फलम्मा बलगा माअहु सअया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी फिर जब वो उसके साथ काम के काबिल हो गया, अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में औलाद अता फरमा दी, तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस लायक हो गए कि काम काज करने के लायक हो गए, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काम काज करने के लायक हो गए, तो एक दिन जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मैं अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहा हूं, अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहा हूं। तो जब हजरत इब्राहिम ने यह ख्वाब देखा, माह ज़ुल्हिज की 8 तारीख थी, माह ज़ुल्हिज की 8 तारीख थी। 8 तारीख को हजरत इब्राहिम ने यह ख्वाब देखा। तो जब सुबह हुई तो आप जो है तरद्दुद में रहे, सोच विचार में रहे, इसलिए 8 तारीख को यौमे तरवीह कहा जाता है। फिर जब 8 तारीख का दिन गुजर गया, 9वीं शब आई, तो फिर हजरत इब्राहिम ने जो है फिर ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो रहा है कि ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे खलील, तुम अपने बेटे को जो है मेरी राह में कुर्बान करो, मेरी राह में कुर्बान करो। तो अब फिर जो है अल्लाह की तरफ से जब हजरत इब्राहिम को ये हुक्म हुआ, 9वीं तारीख को भी यही हुक्म होता है। तो जब हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ, तो सुबह हुई, हजरत इब्राहिम ये पहचान गए, जान गए कि ये हुक्म जो है अल्लाह ही की तरफ से है। इसलिए 9वीं तारीख को जो है यौमे अरफा कहा जाता है। यौमे अरफा, अरफा का माना होता है पहचानना। यौमे अरफा पहचानने वाला दिन, पहचानने वाला दिन, यौमे अरफा पहचानने वाला दिन। तो फिर जब 10वीं शब आई, तो जो है फिर अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम को यही हुक्म दिया गया। और जब 10वीं तारीख आती है और सुबह होती है, शब में तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। फिर जब सूरज निकलता है, सुबह होती है, तो हजरत इब्राहिम ने जो है फैसला कर लिया कि आज जो है मुझे अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। इसलिए 10वीं तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है, खून बहाने का दिन, कुर्बान करने का दिन। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ।
کب؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہو گئے کہ کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے۔ اب اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا ابتی فعل ما تؤمر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت اسماعیل کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا، اپنے خواب کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے جو ہے مجھے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو ہے میں تجھے قربان کروں، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا خواب بھی جو ہے وحی الہی ہوا کرتا ہے، اس کا خواب بھی جو ہے سچا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، کیا جواب دیا کہ اے میرے باپ، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کام کیجئے، اس بات پر آپ عمل کیجئے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں اس آیت کریمہ سے کہ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے خبر تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہیں، پہلے باپ اور بیٹے نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، سمجھوتا کیا، بات چیت کی کہ اس طریقے سے جو ہے اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل نے اپنی رضا ظاہر کیا کہ میں اس کام کے لیے راضی ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اب یہی باپ بیٹے جو ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے مینا کی طرف نکل پڑتے ہیں، مینا کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور راستے میں جو ہے 3 جگہ پر شیطان اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان 3 جگہ پر جو ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے جب بھی شیطان نے روکنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کنکر کو مارا تھا، وہی کام جو ہے آج حاجی کرتے ہیں، آج حاجی آج بھی کنکر کو مارتے ہیں۔ پہلے جو ہے حضرت ابراہیم نے شیطان کو مارا تھا، جو حقیقت میں شیطان سامنے موجود تھا اس کو حضرت ابراہیم نے کنکر مار کر بھگایا تھا، مگر حضرت ابراہیم کی یہ ادا میرے مولا کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو جو ہے میرے مولا نے قیامت تک محفوظ کر دیا کہ اب جب بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائیں گے وہ شیطان کو جو ہے ضرور کنکر ماریں گے، وہ شیطان کو ضرور کنکر ماریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم نے اور اسماعیل نے جو ہے میرے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا، اپنی گردن کو رکھ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو ہے ماتھے کے بل لٹا دیا۔ کس لیے لٹایا؟ قربان کرنے کے لیے۔ کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ اللہ کے حکم پر جو ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا ماتھے کے بل، اور جب ماتھے کے بل لٹا دیا تو اب لٹانا تھا کہ یہ دونوں کام کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ آج بھی جب ہم قربانی کریں تو قربانی سے پہلے جو ہے اپنی نیت کے قبلے کو درست کر لینا چاہیے، اپنی نیت کے
قبلے کو درست کر لینا چاہیے، یعنی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے قربانی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے قربانی کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو ہے ماتھے کے بل لیٹا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور گردن پر جو ہے چاقو رکھ دی، چاقو کو رکھ دیا حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، بے شک تو نے جو ہے خواب سچا کر دکھایا، یعنی جو خواب کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، تو نے جو ہے اپنے خواب کو، میرے حکم کو جو ہے سچا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ کب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا؟ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چاقو چلایا، چاقو چلایا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم، اے میرے خلیل، تو نے جو ہے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم پر تو نے جو ہے عمل کر لیا، جو میں نے حکم دیا تھا تو نے جو ہے اس پر عمل کر لیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ اے میرے خلیل، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب اللہ تعالیٰ نے اور آگے ارشاد فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک یہ روشن جانچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا، جو میں نے ابراہیم کو حکم دیا تھا اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اس واقعے میں جو ہے حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے بہت دعاؤں کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل کو پایا تھا، اور ایسی عمر میں پایا تھا کہ 90 سال کی عمر ہو چکی تھی یا 80 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ ایسی عمر میں جو ہے حضرت ابراہیم صاحب اولاد بنے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی شکل میں حضرت ابراہیم کو صاحب اولاد بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا تاج پہنایا ہے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو، اور خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے، خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، گہرا دوست، یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، دوست فرمایا ہے۔ تو اب جو دوست ہوتا ہے اس کے دل میں جو ہے صرف دوست ہی کی محبت ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ابراہیم کے دل میں کیا صرف میری کی محبت ہے یا اس کی اولاد کی بھی محبت ہے، تاکہ دنیا والوں کو دکھا دیا جائے کہ جس کے سر پر جو ہے میں نے خلیل کا تاج پہنایا ہے، اس کے دل میں جو ہے صرف میری ہی محبت ہے، اولاد کی محبت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آخری آیت کریمہ سن لیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں جو ہے دے کر اسے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر ابراہیم کے اسماعیل کے صدقے میں جو ہے اسماعیل کو بچا دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم نے چاقو کو چلایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک دمبا، ایک میڈھا آیا جو حضرت اسماعیل کے صدقے میں ذبح ہونے کے لیے قربان
ہونے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے اس میڑے کو ذبح کر دو، اس دمبے کو ذبح کر دو اور اسماعیل کی قربانی جو ہے مقبول ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو ہے اس میڑے کو ذبح کر دیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے، مگر جو ثواب کا دار و مدار تھا وہ ثواب جو ہے حضرت ابراہیم کو بھی مل گیا، اسماعیل کو بھی مل گیا، کیونکہ دونوں کی جو نیت تھی وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی اور دونوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت تھی، اس لیے دونوں جو ہے ثواب کے حقدار بھی ہو جاتے ہیں اور امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایسا واقعہ جو ہے پیش کر کے ہم اور آپ کو یہی درس دیا کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے کسی معاملے میں، اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، تو اس کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔